عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرنا چاہیے، تو اب شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پیر سنت کے اس مدنی گلدستے کو آپ فیس بک /الیاس قادری ضیائی پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس پر بھی یہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ اعلان ان لوگوں کے لیے ہے جو فیس بک یوزر ہیں، جی وہ فیس بک یوزر پہلے سے، ورنہ جو نہیں ہے ان کو دو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس چکر میں پڑھنا مت۔ یار حمید یار، ابھی جو باپا فرما رہے تھے اپنے بیان میں سوشل میڈیا کے اوپر، ابھی اس کو استعمال کرنا حرج ہے کیا؟ ہمارے کچھ تو شوق ہے فیشن کے۔ ابو کو کال کرتا ہوں، اگر ابو میں وقت نیا فرماتے ہیں تو ہم ابو سے جا کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ فیشن کے حوالے سے، کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں نا، تو میں نے چاہ رہا تھا کہ اگر آپ وقت عنایت فرماتے ہیں تو دوستوں کو لے کے میں اوپر آ جاؤں آپ کے پاس۔ آ جائیں تو خیر کرے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ، فیضان مدینہ میں۔ مدنی مذاکرے میں آپ سب کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ اچھا لگا۔ پوچھیں کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کو آتا ہوگا تو عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے سوشل میڈیا سے متعلق ایک سوال کرنا ہے۔ اس کا ایک پہلو ہے کنفیشن پیجز کے نام سے۔ کنفیشن پیج پہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے دل کی بات ہوتی ہے، وہ اس کنفیشن پیج پہ اپنی لکھوا دیتا ہے، جو پیج کو چلا رہا ہوتا ہے، آنر جو ہوتا ہے پیج کا ایڈمن، اس کو وہ میسج کر دیتا ہے میرے دل میں یہ بات ہے، آپ اس کو لکھ دیجئے۔ اس پہ ہم اپنی دل کی وہ بات کہہ سکتے ہیں جو ہم دنیا کے سامنے نہیں کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اچھا، اب جو آپ نے سوال کیا، اس معاملے میں ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آپ نے جو 2-3 اگزامپل دی، اس پیج ایڈمن سے اگر میں اس سے سوال کروں کہ فلاں نے فلاں لڑکی کا یہ حلیہ بیان کیا، اور یہ حلیہ بیان کرنے کا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب ایڈمن اس کو دیکھے گا یار یہ ہے کون، تو پتہ چلے یہ اس کی بہن تھی۔ اب ایڈمن پہ کیا گزرے گی؟ اچھا، جس نے یہ لکھا کہ مجھے یہ پسند ہے، لکھ دیا، اب اس کے دوسرے پہلو پر چلتے ہیں۔ یہ بات آئی تھی زید کی، زید نے لکھ دیا کہ فلاں مجھے پسند ہے۔ اب بات آئی ہے بکر کی کہ بھائی بکر بھی لکھے کہ اس کو کون پسند ہے۔ اب بکر نے لکھا تو پتا چلا کہ بکر نے جس باتیں لکھی کہ جناب یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، چلتی تو یوں لگتی ہے، نہ کپڑے یوں پہنتی ہے، نہ چہرہ یوں ہے، بال یوں ہے، ایسی ہے ویسی ہے، بس یہی ہے۔ اب یہ نکلی زید کی بہن اور لکھا بکر نے۔ اب زید پڑھے گا کہ یار میری بہن کا چرچا اس نے سینکڑوں ہزاروں میں کر دیا، تو ان دونوں میں دشمنی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہوگا کہ کیا ہوگا؟ ایک نفرت پیدا ہوگی، ایک میری تو موٹی عقل یہی کہہ رہی ہے۔ اب ہم ان سے کیوں بات کریں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کے بیچ میں ناچتے ہوں؟ ہم تو ان سے ڈسکس نہیں کر رہے نا۔ تو اب اس کو، یہ تو میں نے بیٹا ایک لوجیکل بات کی، عقلی بات کی نا، کہ یار عقل، کیونکہ عقل یہ حیا کا تقاضا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا جنگل ہے، اس کو تو آپ میرا خیال سمجھ جائیں گے، ایک ایسا جنگل ہے جہاں پر کوئی آدمی بھی حیا اور دین اور مذہب سکھانے نہیں پہنچا۔ ایک نارمل آدمی پیدا ہوا، جنگل میں پیدا ہوا، جنگل میں ہی ہے، پھر بھی وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر رکھتا ہے۔ شرمگاہ کو ڈھکتا نہیں ڈھکتا، پتوں سے ڈھکے گا، کسی نہ کسی چیز سے وہ اپنے مخصوص جسم کے حصے کو بند کر کے رکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اس کو کس نے آ کر کہا تھا کہ یہ چیزیں ڈھکنے والی ہیں؟ اس کا مطلب اس قدر حیا کا ایک تصور، غیرت کا ایک تصور، شرم کا ایک تصور انسان کے اندر تو موجود ہے نا، کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اسے نمایاں نہیں کیا جاتا، پتوں سے بھی اس کو ڈھکا جائے گا، ستر پوشی جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک ستر تو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے نا، لیکن ایک نارمل طور پر میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ ایک تصور بیان کر رہا ہوں کہ حیا اور غیرت کے بعض فیکٹر وہ ہیں جو کہ ہر قوم میں ہیں۔
ورنہ بےغیرت سے بےغیرت قوم بھی کبھی بھائی اپنی بہن کو تھوڑی پرپوز کرتا ہے کہ مجھے تو اچھی لگتی ہے, مجھے اس سے شادی کرنی ہے. اتنا ایڈوانس ہو گیا, دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی آج ایک سگا بھائی, اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو, اپنی سگی بہن کو تو پرپوز نہیں کرے گا کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے, میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور سگے بھائی بہنوں کی شادی ابھی الاؤ نہیں ہوئی ہے. بڑے بڑے بے غیرتی والے اور بے شرمی والے کام الاؤ ہوتے جا رہے ہیں, قانون بنتے جا رہے ہیں, مگر یہ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بنیادی بات یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے, اگر یہ کام میرے ساتھ ہو تو مجھے کیسا لگے, اس کام میں حیا ہے یا نہیں ہے, اس کام میں غیرت ہے یا نہیں ہے. پھر اس کام کے سائیڈ ایفیکٹ نفرت, لڑائی, بے حیائی, کینہ, بغض, یہ تمام فیکٹر تو کم از کم اس میں آ ہی رہے ہیں. کسی لڑکی کا سب کے سامنے پردہ فاش ہونا, پھر جو چیز دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنی وہ بیان کی جائے گی صرف میڈیا اور سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے نام پر, تو اس کے تو خرابیاں ہیں. اچھائی کو بظاہر کو اچھائی کا پہلو اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس میں اچھائی کا پہلو ہے. اب بولے یار دل کی بات شیئر کرنی ہے تو دل کی بات شیئر, اس طرح دل کی بات شیئر کرنے کا کیا شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے؟ سب سے بنیادی بات تو یہی ہوگا. اگر کوئی بولے کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی لاجک دیجئے تو وہ تو کم از کم ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ ہم تو عقلی دلائل ہوں یا نقلی دلائل ہوں, یعنی لکھی ہوئی بات ہو یا عقل والی کوئی لاجیکل بات کی جائے. بات تو ڈیو ٹو شریعت کی جائے گی نا. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو ایڈمن ہوتا ہے وہ ان نون ہوتا ہے, مطلب اس کے بارے میں کسی کو انفارمیشن ہوتی نہیں. اس نے ایک پیج بنا دیا, اس نے ایک بندے کو انوائٹ کر دیا کہ آپ اپنے فرینڈس کو اس پیج پہ لے کر آؤ. یہ تو بیٹا سوشل میڈیا کا سب سے بڑا بلیک اسپاٹ ہے. آپ دوست ہیں, آپ کی کوئی میچور انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. بھائی آپ کو پتا ہے یہ حامد ہے, حامد کون ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہے, یہ حسنین کون ہے, فلاں کون ہے. آپ ایک مدنی ہیں, ایک دوسرے کے نام کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, تھوڑا بہت فیملی بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہے. یہ جب آپ سے کوئی بات شیئر کرے گا تو اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں بات کر کس سے رہا ہوں. آپ تو سوشل میڈیا پر جس کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں, آپ تو اس کے سامنے اپنا اسٹیٹس بیان کر رہے ہیں. حاجی صاحب مزہ آ رہا ہوتا ہے نا اس میں. مزہ تو بیٹا یوں بھی آ رہا ہوتا ہے, مطلب روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کئی چیزیں سے مزہ, ہر مزے کا نتیجہ اچھا تو نہیں نہ ہوتا. اب کسی کو فون پہ الگ سے پرسنل میسج کر کے بولنا کہ مجھے تم سے پیار ہے تو آپ مجھے بہت اچھی لگتی, اس طرح انداز, اور ایک کھلے آپ سب کے سامنے بھی دنیا کے سامنے کہنا, تو اس میں ہمیں لڑکی بھی امپریس ہوتی ہے یار, پوری دنیا کے سامنے مجھے آئی لو یو کہا ہے. خوشی ہوتی ہے اس کو کہ اپنے پیار کا اظہار پوری دنیا کے سامنے تاکہ سننے والی امپریس ہو ہم سے. شو آف اس کے یہ بیٹا کسی فلم کا دیا ہوا تصور تو ہوگا, لیکن اسلام کا تو تصور یہ نہیں ہے. اس وقت دور کے اندر, اس وقت تو بیٹا اس دور کے اندر جو خرابیاں ہیں تو کیا وہ پچھلے دور میں تھیں؟ اس دور کے اندر بیسک جو بھی آج کے نوجوان ہے نا, جو جس طرح کو اپنا رہا ہے, فیشن جو سب دیکھ کے کر رہا ہے, جس طرح کی مینٹلٹی ہو رہی ہے, جو اس کا پاؤں نہیں جہاں تک پہنچ کے پہنچنے تو وہاں تک پاؤں لے جا رہا ہے, یہ سب فلموں کو دیکھ کے ہو رہا ہے. فلموں میں دکھاتے 3 دوست ہیں, ایک 5-6 گرل فرینڈ ہیں, وہ ڈسکو میں جانا. تو آج کل کے بھی نوجوان بھی کراچی جو بھی پاکستان دنیا بھر میں آج کل مسلمان ہو یا کافر ہو, کوئی بھی ہو, اسی طرح جائے جا رہا ہے. بس اس کا نتیجہ کہ دیکھیں بیٹا, کسی کام کا کرنے کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, اس کا اندازہ کب ہوگا؟ جب نتیجہ. آپ نے کہا کہ میں نے امتحان دیا, میں پاس ہوا. آپ نے پورا سال کیا کیا اس کا پتہ کب چلا؟ جب آپ کا رزلٹ آیا. رزلٹ آنے سے پہلے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا نا کہ آپ نے پورا سال کیا کیا. جو بھی کام کیا, ایک آدمی اسپورٹس کھیلتا ہے, جب رزلٹ نکلے گا تبھی پتا چلے گا کہ ہارا کہ جیتا. ہمیشہ یاد رکھیے بیٹا کہ کسی کام کے اچھے ہونے یا برے ہونے کا اصل پتہ کب چلے گا؟ جب اس کا رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے. اب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ باڈی کا چکر ہے, یہ مطلب کہ وہ گرل فرینڈ کا چکر ہے, تو یہ فیشن کا چکر ہے. بیٹا ورس کم ٹو ورس, ہم نتیجتاً آتے ہیں, ورس کم ٹو ورس. بیٹا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجے کی پرواہ نہیں ہے نا ہمیں. اس طرح سے اس دور میں لڑکوں کو نتیجے کی پرواہ نہیں ہے. ان کو بس جن کے شوق ہے, جن کی خواہشات ہیں, اس کے آگے اس کا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے. ہمیں اپنے شوق پورا کرنا ہے, چاہے ہمارے ماں باپ کا دل دکھے, چاہے ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ خراب ہو, کچھ بھی ہو, ہمارا شوق پورا کرنا ہے.
भले से गुनाह मिल रहा हो या किस हद तक भी जा रहा हो, कोई परवाह नहीं है। हालांकि लड़के शर्ट खोल के बाइक चलाते हैं ना, कितना बुरा लग रहा होता है। शर्ट खोल के बाइक चला रहे हैं, शर्ट पीछे से हो रही है, वो समझ रहे हैं कि बॉडी दिख रही है, भाई चाहे छिचोरापन की हरकत होती है। फैमिली जा रही हो जो वो परवाह ही नहीं है, उनको लग रहा है अच्छा लग रहा है, तो ये मेंटेलिटी हमें जो लग रहा है वो अच्छा है, वो सही है। बाकी जो कोई बोले बस खराब है। आप जो बेटा कह रहे हैं कि शौक पूरा हो जाए, जी शौक पूरा हो जाए बस, और यंगस्टर को इस बात की कोई परवाह नहीं कि नतीजा क्या निकलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये बताए बेटा कि नतीजे की परवाह किए बगैर जब इस यंगस्टर ने कोई काम किया, उसने क्या कमाया क्या गवाया, उसने क्या कमाया। चलो हम उसी से बात करते हैं जो ख्वाहिश के पीछे चला नतीजे को छोड़कर। वर्स कम टू वर्स, कोई फुल स्टॉप तो लगेगा ना बेटा। आखिर वो फुल स्टॉप क्या लगा? कहीं ना कहीं आकर एक तादाद है जो पछताती है। और मैं मानता हूं कि ये जो हम कह रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, एक के लिए इतनी काबिल कबूल नहीं होगी कि यार जब होगा तब देखा जाएगा। ये एक जुमला होता है, जब नतीजा निकलेगा तब देखा जाएगा। तो ये समझाया जाए इनको। हर कोई आपकी हर बात को कबूल कर ले ये भी ज़रूरी नहीं है। आखिर कारोबार करने वाले कोई तो समझदार होते हैं ना जो पहले नतीजा निकालते हैं। अगर आप नतीजे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आपने क्या सोचकर कॉमर्स लिया, आपने क्या सोचकर आर्ट्स लिया, आपने क्या सोचकर साइंस लिया, आप क्या सोचकर एमबीए कर रहे हैं, आप क्या सोचकर सीए कर रहे हैं, आप क्या सोचकर दूसरे काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तो क्या सोचकर खा रहे हैं। कोई ना कोई नतीजा। ऐसा नहीं है बेटा कि लोग नतीजा नहीं, नतीजे की सोच अंदर होती है। ये नतीजे का इजहार करने में भी इनको शर्म आ रही होती है, और ये अपनी ही इस बात को छुपा रहता है, यार देखा जाएगा। अपने आप से झूठ कह रहे होते एक तरह से, ये धोखा दे रहे हैं खुद को, धोखे में होते हैं। हाँ, धोखा खा भी रहे होते हैं और धोखा दे भी रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा कि ये अब जिसको आप मिसाल दे रहे हो कि वो शर्ट खोल कर यूं आ रहा है, तो वो इसका माइंड जरूर है, लेकिन अगर को उसको थोड़ा सा समझा देना तो बाज़ों का समझाने से फर्क पड़ जाता है। देखिए, आखिर शर्ट खोला तो इसने कहीं तो देखा होगा, चाहे वो विजुअली हो, वीडियो के जरिए हो, एक्टिंग के जरिए हो, या किसी भी चीज के जरिए हो। आखिर इसको इस काम पर किसी ने तो तैयार किया है। इसने किसी को तो कबूल किया नहीं किया, ये बता दें। किसी को तो कबूल किया ना, किसी की गुफ्तगू को कबूल कर लिया, चाहे वो फिल्म पर देखकर किया या महले में देखकर किया, क्लब में देखकर किया या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखकर किया। किसी को तो उसने देखकर कबूल ही किया है ना, हाँ यार ये ऐसा करना है मेरे को, दैट मीन्स एक्सेप्टेबल है इसके अंदर। तो जब उसने किसी गलत चीज को देखकर कबूल कर लिया, तो जब उसके सामने अच्छी चीज लाएंगे तो उसको भी कबूल कर ले। नहीं, ये क्या उसने अगर गिरबान खोला और ये चढ़ाई, तो इसमें यानी आप शरअन ऐसी कौन सी कबाहत जो है वो अपना बयान करना चाह रहे हैं? देखिए, इससे पहले तो आपने सोशल मीडिया और इस पर तो चले आप गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अभी दौरान गुफ्तगू जो बात चली है कि वो इस तरह से अगर कर रहा है, देखिए कुछ शख्सियत के आदाब और वक़ार भी होते हैं ना, और यानी एक मुस्तहसन और एक अच्छी शख्सियत की जो सिफात होती हैं वो हमें बहुत पहले से अपने अंदर वो पैदा करनी होती हैं। और इंसान की जो आदात और आदाब हैं ये उसके अंदर बहुत सी वो सलाहियतें पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसको आगे जाकर फ्यूचर में भी बहुत सारे माली फ़वाइद भी, दुनियावी और उखरवी फ़वाइद भी उसको समेटने में मदद दे सकते हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पर किसी को रास्ते में चलने का अदब नहीं है, कोई अगर ग्रुप जा रहा है उसको उसके हवाले से ख्याल नहीं है, और वो अपने तई धोखे में है कि मैं इस तरह से अच्छा लग रहा हूं। असल में होता ये है कि इस वक्त इस तरह का धोखा, इस इल्यूजन और डिल्यूजन की कैफियत होती है, एक सुराब सा सामने आ जाता है। हम ये समझ रहे होते हैं, इस तरह का जो शख्स होता है वो ये समझ रहा होता है कि शायद इससे मैं कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा लग रहा हूँगा या पुरकशिश लग रहा हूँगा, और शायद मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब तरीन लफ्ज यही होगा कि मैं बहुत अट्रैक्टिव, बहुत पुरकशिश लग रहा हूँगा। और अगर उसकी जो है ना तवज्जो की भूख, ख्वाहिश, ये उसको मजबूर करती, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब काम करे तो कोई उसको चौंक कर देखे तो वो उसके लिए ये शायद मेरा आ जाए। तो अगर कशिश के मनफी पहलू के बजाय वो कशिश के मुस्बत पहलू की तरफ तवज्जो दे दे
کہ وہ اس طرح کا اپنی شخصیت کے گرد میگنیٹزم کریٹ کرنے کی کوشش کرے کہ جو اچھی صفات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار بہت سوبر آدمی ہے, یہ تو ہے نا. اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے یار کیا چھچوڑا ہے لڑکا یار, یہ تو ہے نا. تو اس نے اپنی شخصیت کے لیے کوئی اچھا نام اختیار کیا یا برا نام اختیار کیا؟ اصل میں ہوتا ہے یہ حاجی صاحب کہ مثال ہے کوئی ایسا یعنی فلم بنائی گئی, اس کا پلاٹ ایسا بنایا گیا یا کوئی ایسا جو ہے نا وہ اس طرح کا انداز اختیار کیا گیا, اس میں ایک چھچورا اور اس طرح کے رذیل قسم کے انداز والا شخص جو ہے وہ 3 گھنٹے کے اندر بہت ساری کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے اور معاشرے سے ٹکرا جاتا ہے, اور ایونچولی یعنی آخر کار ساری باتیں اسی کی پوری ہو جاتی ہیں, اور ہر یعنی کہ جو وہ اٹھائے گا اس کے نیچے سے کامیابی نکل آئے گی. اچھا, اسے بہت خوبصورت اور پرکشش بنا کر میک اپ کو چڑھا چڑھو کر اس کو اس طرح سے بنا کر دے دیا جاتا ہے. اب بار بار 2-3 دفعہ اس طرح کے مناظر جب دیکھتا ہے تو ایک سادہ یعنی جو کم نا تجربہ کار نوجوان ہوتا ہے جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس انداز ہی سے دنیاوی کامیابیاں اور یہ کشش جو جھوٹی کشش وہاں دکھائی جاتی ہے کہ اس انداز کی وجہ سے اس میں کشش ہے, تو وہ سوچ لیتا ہے کہ شاید یہ اسی سے مربوط ہے. اس سے پکچر سے بڑا دھوکہ کیا ہے جی, اس سے یعنی کہ 3 گھنٹے میں آپ کے پاس ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور 3 گھنٹے کے اندر وہ بڈھا ہو کر مر بھی گیا. نہیں, آپ یہ دیکھیں نا, مسائل کا شکار ہوا, ضد میں اڑا رہا. آپ کے پاس دھوکے کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ اتنا بڑا دھوکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ اس کو قبول کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. نہیں, لکھا ہوا آتا ہے اس پر 12 years later 15 years later ایسے لکھا ہوا بھی آتا ہے. 3 گھنٹے میں اس نے آپ کو 12 گھنٹے آگے بڑھایا, 3 گھنٹے میں اس نے یہ آگے بڑھایا. لیکن کیا یہ پتہ نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے اتنا اندازہ ہے کہ پکچرز نے, موویز نے, ڈراموں نے, الیکٹرانک میڈیا نے جتنا برباد کیا ہے, یہ نیٹ پر بھی کیا الیکٹرانک میڈیا ہی ہے نا. وہی چیزیں ٹی وی کی اسکرین پر نظر آتی تھیں, وہی چیزیں اب ویب سائٹ کے ذریعے آپ کے موبائل پر آ گئی ہیں, آپ کے اس پر کمپیوٹر پر آ گئی ہیں, یہی چیزیں آ گئی ہیں. ایسا وہ نفسیات کا اصول ہے, پرنسپل آف ایسوسیشن کا. وہ ایک تصور کے ساتھ ایک چیز کے ساتھ دوسرا تصور بیان کیا جاتا ہے, بار بار بیان کرتے رہیں گے. اب جو سادہ بیچارہ ہے, اتنا تجربہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ لازم ہے, یہ لازمی چیز ہے. مثال کے طور پر یہ چھچوری حرکت, اس کے ساتھ دولت دکھا دی, چھچوری حرکت دولت دکھا دی, چھچوری حرکت دولت دکھا دی, بار بار دکھاتے رہے. اب یہ تو نا تجربہ کار ہے نا, اس کے ذہن میں کھوپڑی میں یہ آ جائے گا کہ دولت اور یہ چھچوری حرکت یہ لازم و ملزوم ہے. جو دولت مند ہوتے ہیں اس طرح کی چھچوری حرکت. میں کہہ رہا ہوں میرے یہ نوجوان اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں, مسلمان ہیں ماشاءاللہ, یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کلچر جو کچھ ہمارے اندر آیا ہے, یہ کلچر کون سا ہے؟ اسلامی کلچر ہے یا کوئی غیر اسلامی طریقے سے ہمارے اندر کوئی مطلب کہ وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے؟ کیا ہے یہ تو ایک فطری چیز ہے نا, اسلام کا تو یہ انداز نہیں ہے. تو کوئی بیرونی انداز ہے, ایکسٹرنل کوئی ایسا کلچر ہے جو ہمیں انٹرنل طور پر افیکٹ کر رہا ہے, اور اس کا نتیجہ جو کچھ نکلتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو ہم بچتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں ورس آپ نتیجہ یہ دیں گے مجھے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے ماریں, ہم اپنی خواہش کو کیسے ماریں. تو میں تو نہیں کہتا کہ جیسے اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہر کام ناجائز ہے, ناجائز ہر کام کو ہم نہیں کہتے, لیکن اس کام کو اگر آپ ناجائز کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہو جائے گا. یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو ٹین ایجرز ہیں ظاہری بات ہے یہ تو ہمارے اپنے ہی جو ہے نا وہ اپنا اسلامی بھائی ہیں اور یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں, یہ نمائندے بن کر آئے ہوئے ہیں. اب یہ جن لوگوں کے بارے میں یا جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اب ایک یعنی 16 یا 17 یا 18 سال کا کوئی نوجوان ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنا اس طرح سے کروں کہ جیسے یہ ون ویلنگ بھی جو ہے نا کرتے ہیں اور گریبان کھول کر, اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ مطلب دیکھیں اور ان کو اچھا سمجھے. اب اگر آپ اس سے منع کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ ایسی یعنی یہی خواہش ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں, یعنی لوگوں میں وہ نمایاں ہو, تو اس کے بدلے میں آپ کچھ نہ کچھ تو ایسا دیں نا کہ وہ نمایاں ہو. ہاں, ایسی کوئی چیز جو ہے نا وہ اپنا. جی اللہ اکبر.
آپ خاموش ہو گئے سب؟ نہیں، میں خاموش اس لیے ہوا ہوں کہ جواب تو الحمدللہ ہے میرے ذہن میں. نہیں، میرا عرض کرنے والا کچھ سوچ رہے ہیں آپ، یعنی کہ کچھ سوچے آپ کی گئی سوچ گئی. دیکھیے پہلے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہی بات آئے گی اسلام و دین کی. میں اپنی طرف سے کوئی بات لا نہیں سکتا ہوں. پہلے یہ بات ہم دیکھ لیں کہ نمایاں ہونے کو دین نے پسند کیا ہے. شو آف جس کو آپ کہتے ہیں نا، کیا نمایاں ہونے کو دین پسند کرتا ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں، خواہ وہ عبادت ہی کے نام پر کیوں نہ ہو، تو ہمارا دین اور ہمارا اسلام یوں نمایاں ہونے کو ہی پسند نہیں کرتا. اور وہ یہ چیز جگہ نہیں ہے ہمارے دین میں. اور اب آپ بولے کہ میں نمایاں ہو جاؤں، آپ تو چلو موٹر سائیکل کی بات کریں، میں صدقہ و خیرات کروں اس لیے کہ میں نمایاں ہو جاؤں، تو یہاں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ مجھے گناہ ملے گا کہ یہاں میری ریاکاری آ جائے گی اور میں شہرت چاہوں گا. اب یا پھر حب جا آ جائے گی، یعنی شہرت طلبی آ جائے گی. تو جس چیز کو مطلب ایک چیز کو شریعت نہیں منائی کرے گی. اب دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے سامنے کوئلہ رکھو اور آپ بولے بھائی یہی کوئلے کا یہ جو کوئلہ تو ووڈ ہے نا، لکڑی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ بولو کہ بھائی یہی لکڑی کو جو عمران بھائی آپ سفید کر کے دے دو، دوسری نہیں ہے. تو کوئلہ سفید کوئلہ کیسے دھلے گا؟ پہلے آپ میرے کو سمجھا دیں. کوئلہ کو دھو سکتا ہے؟ تو کوئلہ دھونے کے لیے اگر آپ آئیں گے تو وہ دنیا کی تو جاپان نے بھی اسی کو مشین نہیں بنائی ہے جو کوئلہ دھو دے. کوئلہ نہیں دھل سکتا. بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا دوست ایک عجیب بہت اچھی ڈریسنگ کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے، فلانا برانڈ کی شرٹ پہنی ہے، اس برانڈ کی پینٹ پہنی ہے، اس برانڈ کے شوز پہنے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم لوگ کو بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا بھی دل ہوتا ہے یار ہم اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے، ایسی شرٹ پہنے، ایسی جینس پہنے، ایسے شوز، تاکہ لوگ ہمیں فالو کریں، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہی معلومات کرنی ہے کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، کہ ہمیں شوق ہوتا ہے لوگ ہمیں فالو کریں، ٹھیک ہے، جو بندہ جا رہا ہو ہمیں دیکھ کے اٹریکٹیو ہو، جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے اٹریکٹ. یہ ایک وصف ہے انسان کے اندر کہ اسے لوگ جانیں، اسے لوگ پہچانیں اور لوگ اس کو فالو کریں. ایک آدمی تھا، اس کو شوق تھا کہ میں جو بولوں میری بات مانی جائے. عمر ہوتا ہے نا یار میں جو بولوں میری بات مانی جائے. دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے یار سارے میری بات مانیں. تو ایک آدمی کو شوق تھا کہ اس کی بات مانی جائے، مگر کوئی اس کی بات مانتا نہیں تھا. اب اس کو شوق تو پورا کرنا تھا. اس نے کیا کیا؟ ایک لال گلاس لیا، ایک بلو گلاس لیا. وہ دونوں گلاس لے کر پانی لے کر روڈ کے بیچ میں بیٹھ گیا. اب جو بھی پیاسا آدمی گزرے اس کو وہ بلو گلاس ہو رہا ہے، بولا لال سے پیو تو لال سے پی لے. کوئی آگے لال سے ہو رہا ہے، بولو بلو سے پیو تو بلو سے پی لے. پھر کوئی بولا لال سے پی لے تو بلو سے پیو. اس کو کرنا کیا تھا کہ میں جو بولوں نا لوگ مانے. تو اس نے اپنی خواہش یوں پوری کر لی کہ بھائی جو بولو وہ مانے. نہیں، ہمیں جیسے فار ایگزامپل اپنی مثال لیں کہ ایک لے لوں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اپنا آپ کو جیسے ہم شیشہ کے آگے دیکھتے ہیں یا مجھ پہ یہ چیز سوٹ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے دوست کو دیکھا تھا اس نے فلانا برانڈ کی شرٹ پہنی تھی، کیوں نہ میں یہ ٹرائی کروں، ٹھیک ہے، جو مجھ پر اچھی لگے، ٹھیک ہے، لوگ مجھے بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں میں نمایاں جیسے آپ نے بتایا. بیٹا دیکھیں ایسی کوئی چیز آدمی اختیار کرتا ہے جس سے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا لگوں، اس کی منع نہیں ہے. یعنی کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ اچھا ہو، میرا یہ اچھا ہو، میرا یہ اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں وغیرہ وغیرہ میرے اچھے ہو. تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ تو یہ غلط نہیں ہے. اچھا لگنا غلط نہیں ہے. خوبصورت نظر آنا، حسین نظر آنا، صاف ستھرا نظر آنا، بیٹا یہ غلط نہیں ہے. نہیں، لیکن آج کل کی جو موجودہ دور میں جو گیدرنگ میں بیٹھتی ہیں نیت اس میں میں اسی پر آ رہا تھا. تو ایک تو پہلے ہم ون بائی ون یہ چلے کہ اچھا نظر آنا یہ غلط نہیں ہے، حسین نظر آنا یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا نظر آنا یہ غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جمیل اور جمال کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے. یہ خوشبو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اچھا، اب اچھا لگنے کے لیے بال اچھے بنے ہوئے ہونے چاہیے. ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکھرے ہوئے بالوں پر توجہ دلائی. پھر حدیث پاک میں ہے کہ بالوں کا اکرام کرو، یعنی بالوں کو سنوارو. بکھرے ہوئے بال یہ پسند نہیں کیے گئے. اچھا، دھبے والے کپڑے، میلے جس کو کپڑے کہتے ہیں، جن کپڑوں پر دھبا ہو، جو کپڑے میلے ہوں، میلے کپڑوں کو، دھبے والے کپڑوں کو بھی پسند نہیں کیا گیا. دھلے ہوئے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے. عید کا موقع جب آتا ہے تو ہماری شریعت نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ ہو سکے تو نئے کپڑے پہنو،
ورنہ کم از کم دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اچھی ہیں. تیل لگانا, خوشبو لگانا, یہ ساری چیزیں پسند کی گئی ہیں. اب آئیے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے اب جو آپ چاہ رہے ہیں یہ کرنے کے لیے اب آپ آ رہے ہیں وہ اسٹائل اختیار کرنے کی کہ جو انداز اور اسٹائل, یہ میں نہیں کہتا کہ گناہ و ناجائز ہے, لیکن ڈیو ٹو اسلام نہیں ہے, دین اور اسلام کے مطابق وہ نہیں ہے. تو جب دین اور اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو دین اور اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے بیٹا؟ وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی قرآن نے ہمیں کیا سمجھایا کہ ہمارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اب یہ جو ہمارا جو بیٹا ویژن بن گیا ہے نا, ہمارا جو نظریہ بن گیا ہے کہ اس نے فلاں برانڈ کے چشمے پہنے, اس نے فلاں برانڈ کی گھڑی پہنی ہے, اس نے فلاں برانڈ کی پینٹ پہنی ہے, فلاں برانڈ کی اس نے شرٹ پہنی ہے, تو اب آپ کی مہربانی آپ نے فلاں برانڈ کا بنیان نہیں دیکھ لیا اس کا, ٹھیک ہے, اور یہ بنیان میں بھی آ جاوے تو آپ کیا کر لو گے اس کا؟ جب آپ بغیر مطلب جب شرٹ ہی اتار دیتی گونگ تو پھر بنیان میں کیا رہ گیا؟ اب بنیان وہی اتارے گا کہ جو مطلب تنکا پہلوان نہیں ہوگا, جو تھوڑا بہت اس نے تھوڑے اپنے شولڈر وولڈر بنا لیے ہوں گے, آم وام بنا لیے ہوں گے, تو وہ بولے گا چلو بھئی یہ بھی دکھا دوں گا میں دنیا کو. اسی طرح اگر سوشل میڈیا پہ بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے اس نے اس طرح کی تصویر پکچر کھنچوائی ہوئی, تو اگر کہیں جاتا ہے تو بولتا ہے یار وہ اس نے کھنچوائی تھی نا وہ والی تصویر اس اسٹائل میں نکال کے کہ میں اس کی طرح لگوں. اچھا یہ بتائیں بیٹا کہ یہ کمپلیکس ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. مدینہ یہ اس کو کمپلیکس کہیں گے؟ نہیں میں جیسا لگوں, کوئی میرے جیسا کیوں نہ لگے؟ احساس کمتری کمپلیکس اچھا یا برا؟ اچھا آپ اگر اس کمپلیکس میں آ گئے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مدینہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کی زندگی نکل جائے گی کہ میں اچھے سے اچھا نظر آؤں, لیکن آپ اچھے سے نظر نہیں آ سکیں گے کیونکہ آپ نے کسی ایک ایسی چیز کو معیار بنا لیا ہے جو چینج ہوتی رہے گی. کل اتنے بڑے بڑے بوٹم پہنے جاتے تھے, پنکھا چلتا تھا, ٹھیک ہے, پھر اتنے آ گئے, پھر اتنے آ گئے, پھر اتنے ہو گئے, کبھی فلائی چھوٹی ہو گئی, کبھی فلائی بڑی ہو گئی, کبھی کون سی پینٹ آ گئی, کون سی پینٹ آ گئے, کبھی جینس کا دور چلا تو کبھی ڈینم کا دور چلا تو کبھی مطلب کہ واشنگ ویئر کا دور چلا, کبھی کس کا دور چلا. تو آپ تو زندگی آپ کسی میں نکل جائے گی یار, کسی ایک جگہ آپ تو ٹک ہی نہیں سکو گے. دنیا کا ایک بہت مشہور پاپ سنگر تھا ایسا, اور نسلاً کالا تھا وہ, اور اس کو اس کا اتنا شدید ترین احساس کمتری تھا کہ اپنی شکل و صورت کے حوالے سے بہت دولت کمائی, اس نے پورے بدن کی پلاسٹک سرجری کروائی اور گورا ہوا, نسوانی انداز کا چہرہ بنایا, شاید پہچان بھی رہے ہوں گے جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں. یہ سارا کرنے کے بعد بھی وہ احساس کمتری سے نجات نہیں حاصل کر سکا, کیونکہ اب اس کو یہ احساس ستاتا رہتا تھا ہر وقت کہ یہ میرا اصلی نہیں ہے, یہ میرا اصلی نہیں ہے. اور اس کا وہی جو آپ نے فرمایا, یہ احساس کمتری جتنی جب اس پر عمل کرتا جائے گا یہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. تو کمپلیکس سے میرے نوجوانوں کو چاہیے کہ بیٹا باہر ہے. مدینہ ہم جسے بیٹا رول ماڈل بنا رہے ہیں نا, یا ہم جس کو دیکھ رہے ہیں, بیسیکلی وہ ایسا ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ خود بھی کمپلیکس کھوکھلا ہوتا ہے. اللہ, اس نے بھی کسی کو دیکھ کر یہ کیا ہوتا. ماشاءاللہ. اچھا وہ کسی کو دیکھ کر کر رہا ہوتا, وہ کسی کو دیکھ کر کر رہا ہوتا, تو نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کھوکھلے کی کاپی کرنا تو کھوکھلا ہی بننا ہے. ہم خود آپ کیا ہیں, آپ کی اپنی پہچان کیا ہے, آپ کی اپنی ذات کیا ہے. آپ کو جب کسی بڑے آدمی کا فون آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے فلاں کا فون آیا ہے, فلاں کا فون آیا, بات کر لو, میں فلاں کا فون آیا, یا میرے کانٹیکٹس میں اس کا نمبر ہے. آپ کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کا نمبر ہے. یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ آپ خود ایسے کیوں نہیں بن جاتے کہ جب آپ کا فون آئے تو کوئی کہے یار فلاں کا فون آیا ہے, میرے کانٹیکٹ میں فلاں کا نمبر ہے. یعنی آپ پہاڑ کی زمین پہ کھڑے ہو کر چوٹی پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو تاڑ رہے ہو, اور یہ اتنا اوپر چڑھ گیا. آپ بھی تو اوپر چڑھو, آپ بھی چڑھ جاؤ گے. وہ اپنی انرجی اس دیکھنے میں لگا رہا ہے. تو
اس طرح جب آپ چلیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کے طبیعت میں، آپ کے مزاج میں بہتری آئے گی. اور اس وقت جو آپ سوچ رہے ہیں نا، دیکھیں آپ ایک ایریا میں کھڑے ہیں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا وہ آپ کے ایریا سے بہت باہر ہے. آپ میری بات صرف سن سکتے ہیں اور محبت کی وجہ سے میری بات پہ یقین کر لیں گے، لیکن وہ ایریا جس کی طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایریا ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے. جب تک آپ اس ایریا تک آئیں گے نہیں نا، آپ کو میری باتوں کا عین الیقین نہیں ہوگا. یعنی بالکل وہ آنکھوں دیکھا یقین کہتے ہیں. اس کو یوں سمجھے کہ بیٹا جب ایک چوزا انڈے کے اندر ہے نا، اس کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. لیکن جب انڈا ٹوٹتا ہے نا، جس کلچر کی بیٹا آپ بات کریں نا، اس کلچر والے کو اس ماحول کا پتہ ہی نہیں ہے جس کا ہم پتہ بتا رہے ہیں. پینٹ شرٹ کیا ہے، فیشن کیا ہے، چین لاکٹ کیا ہے، بریسلیٹ کیا ہے. پھر جب آدمی سج دج کر 2 گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب دوستوں میں آتا ہے تو دیکھتے یار یہ تو میرے سے بھی اچھے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے. ماں باپ کی خدمت کے لیے کہاں بندہ جاگتا ہے؟ اس تمام چیزوں کے لیے آدمی جاگ رہا ہوتا ہے. جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو آپ کیوں رومال اور ٹوپی ہاتھ میں لے لیتے ہیں؟ یہ تہذیب اور یہ ادب یہ ہمارے زندگی کا حصہ، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. جن برائیوں کا آپ آج مجھ سے ذکر کر رہے ہیں، ان برائیوں کے برے نتائج کیا آپ نے نہیں دیکھے؟ لیکن یہ کیسا جائز کام ہے جو باپ کے سامنے نہیں کیا جا سکتا؟ آپ جس کلچر کی بیٹا بات کریں نا، اسکوٹر، گھومنا پھرنا، موبائل، لڑکی، یہ وہ، اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ موٹر سائیکل پہ جہاں جاتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ جہاں بیٹھتے ہیں، موبائل فون پر جو چیز دیکھتے ہیں، جو چیٹنگ آپ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ آج کل ہماری ایج کا لڑکا ہر کوئی کیمرہ لے کے فوٹوگرافی کے لیے نکل گیا ہے. یہ جائز ہے فوٹوگرافی کرنا؟ آپ کے لیے چائے بھی آئی ہے، بسکٹ ہے. حامد صاحب کے دوست ہیں یار. اتنے بڑے بڑے جوتے پہنتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جوتے. کیا ہوا؟ جو شکار کرنے جاتے ہیں نا، ان کا حلیہ الگ ہوتا ہے. میں اتنا تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ برائی بڑھ تو رہی ہے، برائی کو ختم کرنے والے لوگ کم ہیں؟ میں ہوں عتیق، ہم سب ہم پانچوں نے پلان کیا مزمل کی تفریح کرنی ہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.